بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ شب قدر یہ وہ مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں حدیث شریف میں بیان فرمائی ہیں، اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اس رات میں عبادت کے اہتمام کی آپ نے ترغیب دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام شب قدر میں فرشتوں کے جھرمٹ کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور جو بندہ بھی کھڑے ہو کر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اس کے لیے وہ فرشتے رحمت کی دعا فرماتے ہیں۔ یہ تمام روایات وہ ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر کی کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ اب یہ شب قدر ہوتی کب ہے تو اس سے متعلق بہت سی روایتیں ہیں، بہت سے اقوال ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، یعنی 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب میں شب قدر ہوتی ہے۔ کوئی ایک رات متعین نہیں کی گئی ہے اللہ کی طرف سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس کے اندر حکمت یہی ہے کہ بندہ اس رات کو تلاش کرنے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر مشغول ہو سکے، زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کر سکے، زیادہ سے زیادہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر سکے۔ اگر کوئی ایک رات متعین ہو جاتی تو لوگ اسی ایک رات میں عبادت کرتے اور باقی راتوں کو چھوڑ دیتے، تو اللہ نے متعین نہیں فرمائی کوئی رات۔ اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے کہ بندے اس رات کی تلاش میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے اور زیادہ سے زیادہ رمضان کی مبارک راتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب رہی یہ بات کہ شب قدر کی عبادت کیا ہے، شب قدر میں کیا کرنا چاہیے، کون سی نماز پڑھنی چاہیے، کون سی دعا کرنی چاہیے۔ تو میرے عزیزو، شب قدر کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر آپ جو چاہیں نفل عبادتیں کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر کو پالوں، مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے، تو میں کیا دعا کروں اللہ سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، تم اللہ سے یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، کرم کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا میری خطاؤں کو تو معاف فرما۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نبی علیہ السلام نے شب قدر کی خاص دعا سکھائی تھی، تو اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور
رمضان المبارک کی راتوں میں خصوصیت کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے، خاص کر رمضان کے جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب، ان راتوں میں خاص کر اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ کہ صرف جاگ کر کے ان راتوں کو نہ گزارے، صرف ان راتوں میں جاگنا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا، وقت ضائع کر دینا، یہ اس رات کا مقصد نہیں ہے۔ اس رات کا مقصد ہے جاگ کر کے عبادت کرنا، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنے اللہ کو منانا، اپنی خطاؤں پر ندامت کے آنسو بہانا، یہ اس رات کا مقصد ہے۔ تو صرف جاگنا مقصد نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک راتیں عطا فرمائی، اس کے باوجود ہم محروم رہ گئے، ہم نے ان راتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، ان راتوں میں ہم نے عبادت نہیں کی، اللہ سے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، اپنی خطاؤں پر آنسو نہیں بہائے، تو پھر ہماری بہت بڑی محرومی اور بدقسمتی کی بات ہے۔ اللہ تو ہمارے لیے ایسے ایسے موقع عنایت فرما رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اگر محروم رہ گئے تو اس میں ہمارا قصور ہے، ہماری بدقسمتی اور ہماری محرومی۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے یہ موقع عنایت فرمایا، رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، آخری عشرے کی طاق راتیں بھی 2 گزر چکی ہیں، 3 راتیں ابھی باقی ہیں، تو ہم اس مہینے کو، اس عشرے کو اور ان راتوں کو غنیمت جانیں اور اللہ کے لیے ان راتوں کو لہو و لعب میں اور بات چیت کرنے میں ضائع نہ کریں، بلکہ ان راتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ نہ جانے آئندہ سال ہم میں سے کون زندہ رہے، کس کی حیات ہو، کس کو یہ مقدس مہینہ نصیب ہو، کس کو یہ مقدس راتیں مل سکے، نہیں معلوم ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ نے ابھی موقع دیا ہے، تو ہمیں ابھی اس موقع کو غنیمت جان کر ان راتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔